بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم غیر مسلموں کے پوچھے جانے والے عام سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ آج ہم 9ویں سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو مسلمان کیوں عبادت کرتے ہیں اور کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، کعبہ قبلہ ہے، یعنی وہ سمت جس کا رخ مسلمان نماز کے دوران کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ مسلمان نماز کے دوران کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن وہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور سجدہ نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں فرمایا، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف رہنمائی کے لیے رخ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو ایک قبلہ کی طرف پھیریں گے جو آپ کو خوش کرے گا، پھر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اسی طرف منہ کر لیں۔ تو دوستو، اسلام اتحاد کو فروغ دینے پر یقین رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسلمان نماز پڑھنا چاہیں تو ممکن ہے کہ کچھ شمال کی طرف منہ کرنا چاہیں اور کچھ جنوب کی طرف منہ کرنا چاہیں۔ مسلمانوں کے ایک سچے خدا کی عبادت میں مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کو وہ جہاں بھی ہوں صرف ایک سمت یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ مسلمان کعبہ کے مغرب کی طرف رہتے ہیں تو ان کا رخ مشرق کی طرف ہے، اسی طرح اگر وہ کعبہ کے مشرق کی طرف رہتے ہیں تو ان کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ نمبر 2، کعبہ دنیا کے نقشے کے مرکز میں ہے۔ مسلمان وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کا نقشہ کھینچا، اور انہوں نے نقشہ کھینچا جس کا رخ جنوب کی طرف اور اوپر کی طرف اور شمال کی طرف نیچے کی طرف تھا۔ کعبہ مرکز میں تھا۔ بعد میں مغربی نقشہ لگاروں نے نقشہ کو الٹا کھینچا اور شمال کا رخ اوپر کی طرف اور جنوب کی طرف نیچے کی طرف کی تھا۔ اس کے باوجود الحمدللہ کعبہ دنیا کے نقشے کے مرکز میں ہے۔ نمبر 3، ایک خدا کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کعبہ کا طواف کرنا۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں مسجد حرام جاتے ہیں تو کعبہ کا طواف کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں۔ یہ عمل ایک خدا کے عقیدہ اور عبادت کی علامت ہے، کیونکہ جس طرح ہر دائرے کا ایک مرکز ہے، اسی طرح عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی ہے۔ تو دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ہے کہ حجر اسود کے بارے میں ایک حدیث روایت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے۔ صحیح بخاری کی جلد 2 کتاب حج باب 56 حدیث نمبر 675، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو چھوتے اور بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی نہ چھوتا اور آپ کو بوسہ دیا۔ نمبر 5، لوگوں نے کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے۔ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان کعبے کی عبادت کرتے ہیں، کون سا بت پرست اس بت پر کھڑا ہوا جس کی وہ پوجا کرتا ہے؟ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے پیارے دین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔